ہیں وہ شرک اکبر ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے، ارواح ثلاثہ، حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب 169، اس کا پیج نمبر ہے۔ آئیے ذرا یہاں بھی دیکھیے کہ وہ کس طرح اپنے پیروں اور فقیروں سے ان کے مرنے کے بعد مدد کی امیدیں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے، حضرت میاں جیو کے مزار پر حاضر ہوئے۔ بعد میں انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، کس ظالم نے حضرت میاں جی کو سید محمود کے پاس دفن کر دیا؟ یہ اپنے استاد کے ادب کی وجہ سے اپنے انوار و کرامات کو روکے ہوئے، اگر یہ کسی ویرانے میں ہوتے، ان کی قبر سے وہ نور نکلتا، دنیا جگمگاتی۔ اگر فتنے کا ڈر نہ ہوتا میں اس مردے کی ہڈیوں کو نکال کے کہیں اور دفن کر دیتا، پھر دیکھتے اس کی قبر سے کیا برکات اور انوار نکلتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ٹالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دے دیتے ہیں۔ اسی کتاب کا صفحہ 302 ہے، کس طرح ان کے ہاتھ میں مرنے کے بعد بھی عوام کی مصیبتیں دور کرنے کا اختیار ہے۔ سنیے، کہتے ہیں مولوی معین الدین صاحب، مولانا محمد یعقوب کے بڑے بیٹے مولانا یعقوب مر گئے، قبر میں دفن ہو گئے۔ مرنے اور دفن ہونے کے بعد ان کی ایک کرامت کا ظہور ہوا۔ کرامت کیا تھی کہ نانوتوا صاحب میں، نانوتوا شریف میں بخار ہوا، عام ہو گیا۔ اب جو حضرت صاحب کی قبر کی مٹی جا کر اپنے جسم سے باندھ لیتا، خاک شفا کی پڑیاں بڑی پرانی چل رہی ہیں، جو یہ مٹی باندھ لیتا اس کا بخار اتر جاتا۔ کہا اتنا مشہور ہوا، ادھر قبر پہ مٹی ڈالتے، ادھر لوگ اٹھا کر لے جاتے۔ جب بڑے پریشان ہو گئے، ان کے بڑے بیٹے آئے، اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حضرت آپ کی کرامت ہو گئی، ہمارے لیے مصیبت ہو گئی۔ ادھر مٹی ڈالتے ہیں لوگ، پیناڈول سمجھ کے اٹھا کر لے جاتے ہیں، آپ نیچے سے دوائیاں انجیکشن ڈال رہے ہو، اندر شفا کی پوڑیاں چھوڑ رہے ہو، ہم ریڑیاں ڈال کے مر گئے۔ سنو، کس کو سنا رہا ہے؟ جو دفن ہوتے وقت استنجا نہ کر سکا۔ کس کو سنا رہا ہے؟ جو یتیم بچوں کو چپ نہ کرا سکا۔ کہا سنو، اگر اب کسی نے آپ کی قبر کی مٹی باندھی اور اس کا بخار ٹوٹ گیا، ننگے پڑے رہو گے، ہم مٹی نہیں ڈالیں گے۔ بڈھا ڈر گیا اندر ہی، ارادے خطرناک ہے، بڑے گستاخ بچے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنی شفا والی ساڑی پوڑیاں بند کر لی۔ حکیم اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اس کے بعد لوگوں نے بڑی مٹی اٹھائی، لیکن پیناڈول کیا ڈسپرین کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر لوگوں میں مشہور ہو گیا، پہلے ٹھیک ہوتے تھے اب ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ وہ بیماری، یہ وہ گناہ، یہ وہ شرک اکبر۔ آئیے قرآن کو سنتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ تم جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ 360 ہو، جن کو امداد اللہ مہاجر مکی نے پکارا، یا اشرف علی تھانوی ہو، یا امداد اللہ ہو، یا نانوتوی ہو، یا یعقوب ہو، یا حجویری ہو، اجمیر والے ہو، ملتان والے ہو، لاہور والے ہو، گلبرگہ والے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو، عباد امثالکم، بندے دے پتر نے تواڈے ورگے۔ یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ مختار کل نہیں، یہ شفا نہیں دے سکتے۔ عباد امثالکم، جیسے تم آدمی ہو ویسے یہ انسان ہے، تم جیسے ہیں۔ اسی طرح جہاں یہ گناہ کے کام پھیل رہے ہیں، قبروں کے اوپر غیر اللہ کے نام کی منتیں دی جاتی ہیں، نظر و نیاز دینے والا کہتا ہے، پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، مرغا تیرے لیے بیٹا میرے لیے۔ مرنے کے بعد اس نے اندر جا کے بچے دینے کی فیکٹری کھول لی۔ یہ نظر و نیاز جمعرات کے نام کا، جمعرات بھری برات، نظر اللہ نیاز حسین۔ نماز پڑھنے والے کو خیال نہیں آتا یہ جملہ کتنا کفریہ ہے، میں نے اگر حسین کے نام پہ اس کی کشکول میں 1 روپیہ بھی ڈال دیا تو زندگی بھر کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ نظر اللہ نیاز حسین، غیر اللہ کی منتیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز، قبروں سے دھاگے بندھے ہوئے، تعویذ بندھے ہوئے، تالے بندھے ہوئے۔ بلے شاہ کی بیری کے نیچے چادر بچھاؤ، منت مانو بکرے کی، چادر بچھاؤ، بیر گر گیا بیٹا، پتا گر گیا بیٹی۔ اور میں اضافہ کر دوں، اگر تنکا گرا تو خسرا پیدا ہوگا کیا؟
یہ غیر اللہ سے منتیں، یہ غیر اللہ کے سامنے رونا، یہ غیر اللہ سے سوال کرنا، یہ وہ گناہ ہے جن گناہوں کی وجہ سے دھرتی پر مشرکین پر عذاب اترا کرتا ہے۔ اور آج اس قوم پر اسی لیے عذاب آ رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، حالانکہ حکم ہے اہل ایمان کو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، تو قربانی بھی اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کے نام پہ جانور کو ذبح کرتا ہے، نذر و نیاز دیتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جادو سیکھنا اور کرنا اور کروانا، یہ گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح حادثات زمانہ کے اندر ستاروں کا عمل دخل، فلاں کے حالات بڑے خراب ہیں، بھائی کیوں؟ آجی مولوی صاحب ان کا ستارہ گردش میں ہے، یہ عام جملہ ہے۔ سنڈے میگزین اٹھائیے انڈیا پاکستان کے، پورا اس کے اندر آدھا پیج چھپا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ ستارے یہ بولتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں یہ بولتی ہیں، ہاتھ یہ بتاتا ہے۔ ستاروں میں کائنات کے اندر نظام چلانے کی قوت سمجھنے والے، یہ وہ دھندے ہیں جو انسان کو گندگی کے اندر اور گناہوں میں سب سے بڑے گناہ شرک میں لے جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ لے جائیں کہ مولوی تعلیم ہی یہ دے کر گئے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں بہت بڑے حضرت کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوہی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 300 ہے۔ اب 300 صفحے پر دیکھیے وہ کیسے کیسے تعویذ دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 4 6 8 5 7، اجی یہ علم الاعداد ہے، اس کے ذریعے سے بڑی خیر ہوتی ہے۔ اب یہ 2 4 کا منتر بنا کے یہ نقش بنایا، کہا گھر کے اندر جہاں بھی جادو ہو کچھ ہو اس تعویذ کو وہاں لگا دو، اور پھر اس کے نیچے اصحاب کہف اور پھر اس کے کتے کا نام لے کر نیچے لکھ دو، تمہارے گھر سے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيرٌ، ان سب کا نام لکھو، اس کے کتے کا نام لکھو، ہیں مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من تعلق تمیمة فقد اشرک، جو تعویذ لٹکاتا ہے۔ اور یہاں پر گنگوہی صاحب اپنی کتاب کے 325 پر یہ 2 4 5 7 کے جادو کے تعویذ لکھ کر اپنے مریدوں کو پہنچا رہے ہیں، یہ گھروں میں لکھ لکھ کر لگا لو، تمہارے گھر سے جادو ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سنیے ایک اور ہے، کہا اگر کوئی مسئلہ نہ حل ہو رہا ہو، صفحہ 301، محبت کے لیے کوئی قابو کرنا ہو، کسی کو کرنا ہو یا کرنی ہو، تو گنگوہی صاحب پورا سسٹم دے رہے ہیں عشق مشوقی کا۔ کہا حب کے لیے ایک بار آپ نے یہ عمل بھی کیا، بسم اللہ صلی اللہ پسر محمد، ہاتھ تیل منہ چکنا، بیٹھوں سر ڈھاؤں، تھک باندھوں ٹھاکر باندھوں باندھوں سگرا گانوں، میران جمن جتی یوں کہیں، ہن موہن میراؤں ناؤں بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 41 بار پڑھو، جس کو پڑھ کے دو گے پیچھے لگ جائے گی۔ یہ کیا دھندا ہے حضرت؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، محبت کے منتر بھی شرک ہیں، اور یہ منتر ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ یہ پڑھ پڑھ کر تم کسی کو پھونکا مار دو، ادھر پھونکا مار دو، اور جس کو مارو گے محبوب آپ کے قدموں کے اندر، مانگو جو مانگنا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ یہ وہ شرک کے دھندے ہیں۔ اور صرف یہ انہی پر نہیں رکتا، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کا بہشتی زیور، اس کا حصہ نمبر 9 کا 95 صفحہ، حصہ نمبر 9 پہ 95 صفحے پر یہی دھندا سکھاتے ہیں۔ ذرا سنیے، لیکن سننا اور سن کر اس کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا کہیں آزمانے نہ لگ جانا ہے، کیونکہ گناہ میں جو شامل ہوگا وہ انہی کی پارٹی میں شامل ہو جائے گا۔ یہ 95 صفحے پر وہی تعویذ لکھا ہے، 8 1 6 3 5 7۔ اچھا آج تک آپ نے تعویذ سنے ہوں گے، جبرائیل، میکائیل، حسن، حسین، فاطمہ، محمد، یہ سنے ہوں گے۔ ایک نئی قسم کا تعویذ سنو، 8 1 6 5 لکھے کہتے نیچے فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود، ابلیس، ان ساروں کے نام لکھ کے گلے میں ڈال لو، کیا ہوگا؟ مصیبت ٹل جائے گی، دکھ نہیں آئے گا، آسیب بھاگ جائے گا۔
اس کو لپیٹ کر مریض کو سنگھا دو، مریض کو پہنا دو. اسی طرح یہ آگے ہمارے شیخ بیٹھے ہیں، آپ ان سے مزید پوچھ سکتے ہیں نماز کے بعد. یہ قرآن پاک کو الٹا لکھنا، اللہ نے لکھا بسم اللہ، اللہ کی طرف سے قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جادوگر الٹا لکھتے ہیں، پہلے الرحیم پھر الرحمن پھر اسم جلالہ پھر بسم اللہ. یہ دیکھو یہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن کی توہین کر رکھے ہیں. کہیں یوں الٹا لکھا ہوا، کہیں یوں کراس میں الٹا لکھا ہوا، اور یہ سارا کچھ لکھ کر کہتے ہیں کہ آپ اس کو مریض کے گلے میں ڈال دو، شفا ہو جائے گی. کیا یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ کیا یہ وہی تعویذ گنڈا نہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک؟ جو تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اور کہیں اس قرآن کی توہین کی جاتی ہے کہ یہ آیت لکھ کر ناف کے نیچے باندھ لو، یہ ران کے نیچے باندھ لو. کیا قرآن اس لیے آیا ہے؟ کوئی سوچنے والا سوچ سکتا ہے مولانا صاحب ویسے ہی گرم ہو رہے ہو، قرآن شفا نہیں ہے؟ جب قرآن شفا ہے تو لکھ کے باندھ بھی لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں جس اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے اس اللہ نے شہد کو شفا نہیں کہا. شہد بھی شفا ہے نا، کلو دی بوتل لے کے گلج پالو. لوگ پوچھے بھی شہد گلج کیوں پایا؟ کہندا چوڑا قرآن چ آیا شہد شفا ہے تو میں گلج پایا شفا ہو جائے گی. عقل مند کہے گا بابا اس کو کھاؤ گے پیو گے تو شفا ہے، قرآن پڑھو گے تو شفا ہے. آگے سنیے، یہ کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو 3 دن تک اس کو یہ نقش بنایا ہے حضرت جی نے. اس نقش پہ ناپ تلی، آب شود، للت برنی، برکت کھجوری ہیں، اوپر 786، نیچے بٹے 92. یہ 786 کا ہے. کہا جی آپ نہیں سمجھتے، یہ معرفت کی باتیں ہیں. یہ ہم نے شارٹ کٹ میں بسم اللہ کا 786 نکالا ہے. ہم کہتے ہیں اگر ایسے چلنا شروع کر دو تو اللہ اکبر کو بھی گن لو 50 ہو جائے گا. تو نماز شروع کرنے آؤ، 50 786 2012 301 سلام پھیرتے ہوئے 420 420 گھر نکل لو، نماز پوری ہو گئی. یہ دھندا ہے، یہ کاروبار ہے، یہ تعویذ فروشی ہے جس پہ امت کو لگایا جا رہا ہے. اگر اسی کو لے کر بیٹھوں تو بڑا لمبا ٹائم لگ جائے گا. یہ وہ تعویذ فروشی ہے جس کی مولوی اپنی کتابوں کے اندر تعلیم دے کر جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی فرما دیا جو تعویذ فروشی، جو تعویذ لکھتا ہے لٹکاتا ہے، تعویذ لٹکانے والا اسی کی طرف وکیل الیہ، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اسی طرح بدشکونی اور فال لینا، طوطے رکھے میں ہیں، چھوٹا سا پنجرا ہے، بورڈ لگا کر بیٹھا ہے اسلامی فال نامہ. آ کر پوچھتا ہے میری شادی کب ہوگی؟ طوطا پرچی نکال کے بتا دیتا ہے اس کی شادی یہ ہوگی. آگے سے بلی گزر جاتی ہے، یہ واپس آ جاتا ہے. یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو بدعقیدہ بنا دیتے ہیں، غیر اللہ کی قسمیں کھانا. اور یہاں پر بھی مشرک ایسے ظالم ہیں، چوری کی قسم ان سے اٹھواؤ کہ تم نے نہیں کھائی، چوری نہیں کی، اللہ نام کی جھوٹی قسم اٹھا لے گا، پیر کے دربار کی کنڈی کھولنے کے لیے تیار. یہاں بھی وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ یہ ظلم اور جرم کرتا ہے کہ اللہ نام پر جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بابا کا ڈر اتنا ہے کہ اس کے دربار کی کنڈی نہیں کھولتا. دکھلاوے اور شہرت کے لیے عبادت کرنا، منافقوں فاسقوں کی مجلس میں بیٹھنا، حالت نماز میں جلد بازی کرنا، دوران نماز مقتدی کا امام سے سبقت لے جانا، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے، کچا لہسن کھائے، وہ ہماری مسجد میں، حدیث میں آتا ہے صحابہ کے دور میں یہ 2 چیزیں کھا کر کوئی مسجد میں آتا تو صحابہ اس کو پکڑ کر قبرستان بقیع کے پاس چھوڑ کر آتے. لہسن اور پیاز حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے یا حرام؟ ابھی مغرب کی نماز ہونے والی، جیب میں ہاتھ مارو کس کس کے سگریٹ کی ڈبی ہے. وہ لہسن اور پیاز کھا کے آئے تو انہیں مسجد سے نکال دیا جائے، اور ہم ادھر اذان ہو رہی ادھر کھڑا، بھائی کیا جلدی ہے؟ وہ نماز کھلوانے میں سوٹے لالما دو، وہ کھینچ رہا ہے اور جا کر پھر نماز شروع کرتا اللہ اکبر. اب وہ پڑھ رہا ہے، اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے، پڑوس میں کھڑا ہوا شاید دل میں اس کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے کہ اس مصیبت کے پڑوس میں آ گیا ہوں. بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا یہ گناہ ہے. عورت کا بغیر عذر کے طلاق مانگنا یہ بیماری بھی ہماری، یہ گناہ بھی عام ہے. تھوڑی سی ناراضگی کی دے طلاق، ہے مندے دا پتر تے دے طلاق، ہے مرد تو دے طلاق. اس کی جذبات کو اور ابھارنا کہ یہ دے طلاق، یہ گناہ ہے اس طرح طلاق مانگنا. غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا، عورت سے ہاتھ ملانا، عورتوں سے ہاتھ ملانا. اور ہمارے ہاں جو تھوڑے سے سٹیٹس ہائی ہو جاتا ہے، ادھر خود کھڑے ہیں، ادھر کسی اور کی بیوی، آگے وہ کھڑا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اور کہتے ہیں جی ملیے، یہ ہماری محترمہ زوجہ محترمہ ہے. وہ کہتا ہے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. بد بے غیرت کو خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اہل ایمان
کی غیرت ایسے ہوتی ہے، صحابی گھر میں آ رہے ہیں، بیگم دروازے پہ کھڑی ہے، نیزہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتی صبر کر، اندر کا منظر تو دیکھ لے، میں بستر سے ویسے نہیں بھاگی، بستر پر تو ایک سانپ بیٹھا ہے۔ اہل ایمان اپنی عورتوں کو بے پردہ باہر نکالتے ہوئے برداشت نہیں کرتے، اور دیوس بیگم کو تیار کر کے پانڈا مارکیٹ میں چھوڑ کے گھر آ جاتے۔